السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عقیدہ، اعتقاد، فیتھ اس بات کو کہا جاتا ہے جس پر انسان دل سے یقین رکھتا ہے، اسی کے جمع عقائد، اعتقادات ہوتی ہیں۔ عقیدہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس پر دین کی بنیاد ہوتی ہے۔ اب جب عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو دین بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے زمانوں میں جب لوگوں کے عقیدوں میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوا، اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیج کر ان کو صحیح کرنے کی، ان کے عقائد کو درست کرنے کی کوشش فرمائی۔ جن لوگوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جو لوگ اپنے وہی پرانے عقیدوں پر پڑے رہے وہ ناکام ہوئے۔ عقیدہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر ذرا برابر بھی کمی آئی اور ذرا برابر بھی اس میں رکاوٹیں پیدا ہوئی تو پھر دین بھی بگڑ جاتا ہے۔ عقیدہ گویا کہ ایک گرہ ہے جو انسان اپنے دل پر باندھ لیتا ہے۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، تو گویا کہ اس نے ایک گرہ لگا دی کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اگر وہ گرہ کھل جائے تو پھر دین خراب ہو جائے گا، دین برباد ہو جائے گا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اے میرے پروردگار میری زبان میں ہونے والے گرہ کو آپ کھول دیجئے۔ عقیدے کا لفظ بھی اسی عقدن کے مادے سے نکلا ہے، تو گویا کہ ایک گرہ ہے جس کو کھولنا نہیں ہے، جس میں ہلکا پن آنے نہیں دینا ہے۔ جیسے کہ ایک تھیلا ہے، ہم کہ اس کو باندھنا ہے، تو اگر جتنی مضبوطی کے ساتھ ہم اس کو گرہ لگائیں گے اس کی اندر کی چیز نکل کر باہر نہیں آئے گی، وہ محفوظ رہے گی۔ اسی طرح جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا، اگر بجائے اس کے ہم نے اس تھیلے پر گرہ کو ہلکے سے باندھ دیا تو پھر وہ چیز نکل جائے گی، ضائع ہو جائے گی، اور ہم جیسا چاہ رہے ہیں وہ ویسا محفوظ نہیں رہے گی۔ اسی طرح دل میں اگر عقیدہ صحیح ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا، جتنا پختہ ہوگا اسی طرح وہ عقیدہ محفوظ رہے گا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا اور اس کے اعمال صحیح صادر ہوں گے۔ اسی لیے قرآن اسلام جو کہ آخری مذہب ہے، اسلام میں اعتقادات کی اسی وجہ سے بڑی اہمیت ہے، بلکہ بغیر صحیح اعتقادات کے مذہب قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر اچھی بری تقدیر کو حق جانو اور مانو۔ قرآن مجید میں بھی جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے پر اور کن چیزوں پر ایمان لانے پر اور کن چیزوں کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے ان کو اجاگر کیا ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو، اس کے رسولوں پر، اس کے کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری تھی۔ اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے تو بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے۔ پتہ چلا کہ اعتقاد رکھنا، جن جن چیزوں کا اسلام میں کہا گیا ہے ان کا صحیح اعتقاد ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں، کن کن چیزوں کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے، جیسا ابھی حدیث شریف میں ہم نے پڑھا، ان پر تفصیلی گفتگو آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی ہے۔ سب سے پہلے آج ہم نے اس ویڈیو میں یہ بات کو جانا ہے کہ اعتقاد کیا ہے، عقیدہ کیا ہوتا ہے اور عقیدے کی کیا اہمیت ہے، کہ عقیدہ اگر خراب ہوگا تو پھر دین کی کوئی بات ہی باقی نہیں رہے گی۔ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اور صحیح ہوگا اسی مضبوطی کے ساتھ اس کے اعمال ہوں گے۔ اب ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، وہ ایک بہت اچھے کام کرتا ہے، لیکن اگر اس کے عقیدے خراب ہیں اور اس کے دل میں یقین ہی خراب ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ ایمان لانے والوں کے لیے رکھا ہے، تو اگر کوئی ایک آدمی اچھے سے اچھے کام کرے، چیریٹی کرے، لوگوں کی خدمت کرے، بہت اچھا اس کے اعمال ہیں، اخلاق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا، تو پھر اس کی دنیا یہیں ختم ہے، آخرت میں اس کے لیے وبال ہی وبال ہے۔ تو ایک آدمی کام تو اچھے کر رہا ہے لیکن عقیدہ خراب ہے تو پھر وہ اس کے کام تمام خراب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو عقیدے رکھنے کا حکم دیا گیا اسلام کے اندر، اگر اس میں کمی ہے،
اور اس کے اندر نقصان ہے یا اس کے اندر مضبوطی نہیں ہے تو پھر اس کا صحیح نتیجہ بھی برآمد نہیں ہوگا۔ اب پھر وہ کیا کیا عقیدے ہیں جن کا ایک عام مسلمان کو جاننا ضروری ہے، یہ آئندہ آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ عقیدہ کو جاننا ضروری ہے، عقیدے کو ماننا ضروری ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنے کی زندگی کو بنانے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے عقائد کو درست فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ذات مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔